سامعین، آتم تائی زمانہ جاہلیت میں بہت مشہور تھا اور اس کی بیوی معاویہ اس کو ٹوکتی رہتی کہ زیادہ سخاوت مناسب نہیں، ذرا ہاتھ روک کر خرچ کرو۔ اس کے تجاج کا آتم تائی پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ اس کی جلی کٹی سنتا ضرور مگر مرضی اپنی کرتا تھا۔ اس کے پاس دور دور سے لوگ ملنے آتے اور اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے اور دعائیں دیتے۔ معاویہ کا ایک چچا زاد تھا، وہ معاویہ کو پسند کرتا تھا اور ایک دن اس نے معاویہ سے کہا کہ تم حاتم تائی کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ دیکھتی نہیں کہ وہ کس طرح بغیر سوچے سمجھے مال لٹاتا ہے؟ اس کے پاس کتنا ہی قیمتی مال کیوں نہ ہو، جب تک خرچ نہ کر لے اسے چین نہیں آتا۔ اب تو اس کے پاس جائیداد ہے، اگر اس طرح وہ مال لٹاتا رہا تو ایک دن کنگال ہو جائے گا، پھر تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر اچانک یہ مر جائے تو سوچو تمہارا کیا بنے گا، تمہارے بچے بھوکے اور بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ معاویہ نے مالک کی بات سن کر تصدیق کی اور اسے سراہا، تم واقعی میرے خیر خواہ ہو، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مالک نے اسے ورغلایا، اگر تم حاتم سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور میں مالی طور پر حاتم سے زیادہ مستحکم ہوں، مالدار ہوں، صاحب جائیداد ہوں، میرے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا اور اس دور میں عورتوں کا خاوند سے طلاق لینے کا طریقہ یہ تھا کہ عورت جانوروں کے بالوں سے بنے خیمہ میں بیٹھ جاتی۔ اگر اس کے گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو خیمے کا دروازہ مغرب کی طرف کر لیتی، اور اگر مغرب کی طرف ہوتا تو مشرق کی طرف پھیر لیتی۔ یہ گویا اعلان ہوتا تھا کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ معاویہ اپنے چچا زاد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور آخرکار اس نے خیمے کے دروازے کا رخ بدل دیا۔ حاتم گھر آیا تو دیکھا کہ دروازے کا رخ بدلا ہوا ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ معاویہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے بیٹے عدی کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا ہے۔ عدی نے کہا، میں نے بھی دیکھ تو لیا ہے مگر میں کر کیا سکتا ہوں۔ حاتم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور ایک وادی میں جا کر سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران 50 افراد پر مشتمل قافلے نے حسب معمول حاتم کے گھر کے آگے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ مہمانوں کا قافلہ دیکھ کر معاویہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی لونڈی کو بلوایا اور کہا کہ میرے چچا زاد بھائی مالک کو مہمانوں کا بتاؤ اور اسے کہو کہ ان کے لیے دودھ اور کھانے کا فوراً سامان بھجوائے، آخر مہمان نوازی تو کرنی ہوگی۔ لونڈی سوچ رہی تھی کہ آج لوگ حاتم کا مقام جان لیں گے، یقیناً آج کی رات فیصلہ کن ہے۔ لونڈی مالک کے پاس گئی اور معاویہ کا پیغام دیا۔ پیغام سنتے ہی مالک نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، اپنی داڑھی نوچی اور کہا، جاؤ معاویہ کو میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ اس مہمان نوازی اور فضول خرچی کی وجہ سے تو میں نے تمہیں حاتم سے طلاق لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اب مجھے اس مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہو تو میں ایسی حرکتوں سے باز آیا، ایسی سخاوت اور مہمان نوازی سے۔ ایک ساتھ 50 بندوں کا کھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لونڈی نے آ کر معاویہ کے سامنے مالک کے الفاظ دہرائے۔ معاویہ کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ گھر میں مہمان بیٹھے تھے، آخر وہ حاتم تائی کی بیوی تھی، اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کا میلہ لگا ہوتا تھا۔ اس نے اپنی لونڈی سے کہا، جاؤ حاتم تائی اتنا دور نہیں ہے، قریبی وادی میں ہے، اسے بتاؤ کہ تمہارے مہمان گھر میں بھوکے پیسے بیٹھے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ لونڈی بھاگتی ہوئی وادی کی طرف گئی، دور سے حاتم تائی کو پکارا، مہمانوں کی خبر دی۔ اس نے کہا، اہلا و سہلا، مہمانوں کو خوش آمدید۔ وہ بھاگتا ہوا اونٹوں کے باڑے میں آیا، 2 اونٹ کھول کر خیمے کے پاس لایا اور ان کی پچھلی ٹانگوں کے گھٹنے کاٹ ڈالے۔ اس دور میں ذبح کرنے کا طریقہ یہی تھا۔ معاویہ نے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسی وجہ سے تو تم سے جدائی اختیار کی تھی۔ یہ اونٹ میری اولاد کے لیے چھوڑ دو، مہمانوں کی خدمت کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ حاتم تائی نے جواب دیا، معاویہ تیرا ستیہ ناس ہو، جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیری اولاد کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی ان کا
رساں بھی ہے، تم فکر کرنے والی ہوتی کون ہو؟